خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں وفاقی سول حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس نے چھاپا مارا۔ پاکستان کی سب سے بڑی خاتون کوکین میکر پکڑی گئی ہے۔ اپنا پروڈکشن یونٹ چلانے والی ملزمہ سے کروڑوں مالیت کی کوکین اور دیگر کیمیکلز برآمد ہوئے ہیں۔ تو کراچی میں وفاقی سول حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس کی جانب سے یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی یہ خاتون کوکین میکر ہیں جن کو اب پکڑ لیا گیا ہے۔ ان کا اپنا پروڈکشن یونٹ تھا جو کہ یہ چلا رہی تھی اور ملزمہ سے کروڑوں مالیت کی کوکین اور دیگر کیمیکلز برآمد ہوئے ہیں۔ ہزاروں گاہکوں سے انمول پنکی خود رابطے میں رہتی تھی۔ خاتون منشیات سپلائر کو سڑک پر پیسے بانٹنے کی بھی عادت ہے، کبھی ایک دن میں بھی 40-50 لاکھ روپے بانٹ دیتی ہے، ایسا بتانا ہے حکام کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، پاکستان کی سب سے بڑی کوکین میکر انمول عرف پنکی پکڑی گئی۔ انمول پنکی پولیس سمیت دیگر اداروں کو انتہائی مطلوب تھی۔ ملزمہ پنکی خود کوکین بنا کر عام کوکین سے مہنگی فروخت کرتی تھی۔ گرفتار ملزمہ کوکین کے علاوہ اعلیٰ کوالٹی کی ریڈ وائن بھی بناتی تھی۔ پنکی کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں سپلائی دیتی تھی۔ کروڑوں روپے ماہانہ کمانے والی پنکی مڈل پاس ہے۔ انتہائی مطلوب ملزمہ کو چلتی پھرتی لیب کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ حکام نے بتایا گرفتار ملزمہ مکمل طور پر کوکین پروڈکشن یونٹ چلاتی تھی۔ ملزمہ انمول کے قبضے سے 1 کلو ہاف ریڈی کوکین برآمد، 15 سے زائد کوکین کے انڈے، گولڈن کیپ اور دیگر سامان برآمد۔ بیش قیمت ہینڈ میڈ ریڈ وائن کی کئی بوتلیں پکڑی گئیں۔ سی کیٹامائن، ایڈفیریڈن، میتھ اور لیٹوکین ایک پستول بھی برآمد۔ ملزمہ انمول عرف پنکی 300 گرام کوکین سے 1 کلو کوکین تیار کرتی ہے۔ ایک کوکین کے انڈے کی قیمت 8 لاکھ سے زائد ہے۔ نذیر شاہ سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ نذیر، انتہائی مطلوب تھی یہ ملزمہ پنکی جو کہ پکڑی گئی ہے۔ آپ بالکل دیکھیں سائم، انتہائی مطلوب ترین یہ ملزمہ انمول اور پنکی ہے۔ وفاقی سول حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے اس ملزمہ کو پکڑا گیا ہے۔ یہ ملزمہ خود کوکین میکر ہے، اپنا پروڈکشن یونٹ چلاتی تھی اور اس ملزمہ کے قبضے سے بڑی کروڑوں مالیت کی کوکین اور دیگر کیمیکلز بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس ملزمہ کے قبضے سے میتھ، لیٹوکین، کیٹامائن، ایفیڈرین جو انتہائی مہلک ترین یہ کیمیکل اور نشے میں استعمال کرنے والی چیزیں کہلاتی ہیں، یہ برآمد ہوئی ہیں۔ یہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں اپنا باقاعدہ پروڈکشن یونٹ چلاتی تھی۔ عام کوکین اگر 10,000 روپے گرام ملتی ہے تو جو اس کی بنائی ہوئی کوکین تھی، جو وائٹ کوکین تھی وہ 25,000 اور جو گولڈن کوکین تھی وہ 40 سے 45,000 روپے فی گرام یہ فروخت کرتی تھی۔ صرف کراچی میں اس کے تقریباً 800 کسٹمرز ہیں۔ 4 اس نے رائڈرز رکھے ہوئے تھے جن کا گھر کا کرایہ اور ان کو مہینے کا یہ خرچہ بھی دیتی تھی۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان 3 شہروں میں اس کا مکمل طور پر جو یونٹ ہے یہ چلایا جاتا تھا، وہیں سے بیٹھ کر ان تمام جو کسٹمرز سے یہ خود رابطے میں ہوتی تھی۔ گارڈن تھانے میں اس وقت موجود ہوں، جو پولیس کی جانب سے یہ بڑی اور اہم کارروائی کی گئی ہے۔ یہ کراچی پولیس سمیت دیگر جو ادارے تھے ان کو انتہائی یہ مطلوب تھی اور اس ملزمہ کی گرفتاری ایک بہت بڑی یہ کارروائی کہلائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس نشہ تھا جو ایک عام شخص نہیں کر سکتا۔ اور اس سے جو موبائل فون ملا ہے اس سے اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں۔ اس میں کئی طلبہ و طالبات اور اہم شخصیات جن میں پولیس افسران، بیوروکریٹ، شوبز کے جو کام کرنے والے ایکٹرز، ان کی بھی نشاندہی ہوئی ہے کہ کون کون اس سے کوکین لیتا تھا، کون اس کی سرپرستی کرتا تھا اور اس طرح کی جو معلومات سامنے آئی ہیں۔ جی اچھا نذیر، یہ بتائیے، ظاہرہ یہ بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ اکیلی تھی، کوئی سپورٹ حاصل تھی، کوئی ان کے ساتھ ملوث تھا؟ دیکھیں سب سے اہم بات ہی یہی ہے کہ یہ خود اکیلے اپنا پروڈکشن، یہ ون اینڈ اونلی یہ اکیلے اپنا پروڈکشن یونٹ چلاتی تھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایچ او گارڈن حنیف سیال بھی موجود ہے جنہوں نے کئی سالوں سے اس ملزمہ کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھ سے بھی جانیں گے، یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی گئی ہے، کمرے سے کیا کیا ملا ہے اور کیا اس کی معلومات ہیں۔ اچھا نذیر، آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ اپنی لیب میں خود کوکین پروسیس کرتی تھی۔ کوکین کو پروسیس کرنا ایک بہت انتہائی مشکل یہ پروسیس ہے، اس کی خود سارا کام کیسے کرتی تھی، اس کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ آپ بالکل دیکھیں، یہ اس طریقے سے کام کرتی تھی کہ جب اس نے ایک کوکین
منگوا لی عام کوکین جو 8 سے 10 ہزار روپے گرام ہوتی تھی، اس میں سے 300 گرام یہ کوکین نکالتی تھی، پھر اس کے ساتھ میتھ، ایفیڈرین، لیٹوگین، کیٹومائن اور دیگر کیمیکلز ملا کر 300 گرام کوکین کو یہ 1 کلو تک لے جاتی تھی۔ اور یہاں پر آپ سوچیں کہ 1 گرام کوکین اگر آپ اس کی تقریباً 40,000 روپے تک کی بک رہی ہے تو آپ سوچیں کروڑوں روپے کی اس کی وہ پروڈکشن بن جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ اتنی اس کی ہاتھ کی بھی گلی بتا رہے ہیں کہ جب یہ سڑک پر نکلتی تھی تو 40 سے 50 لاکھ روپے صرف یہ راستے میں فقیروں کو بانٹتی ہوئی جاتی تھی، 5-5 ہزار کی گڈیاں دے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے لاہور میں ایک فقیر کو جب یہ نکلی تو فقیر آگے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کو 70 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ تو اس کا جو ڈرائیور تھا، ڈرائیور گھوم کر آیا، اس نے کہا میڈم آپ مجھے بھی فقیروں کی لسٹ میں شامل کر لیں۔ تو یہ وہ جو اصل کہانیاں ہیں، اصل چیزیں ہیں، اور اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جب میں نے خود اس سے بات کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس سے یہ عادت ہے کہ وہ اس طرح جب جاتی ہے تو راستے میں خیرات کرتی ہوئی جاتی ہے، تو لوگوں کو زہر بیچ کر خیرات کرنا، دونوں باتوں میں اچھا نذیر، یہ بتائیے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس ملزمہ کی ایک انوکھی عادت تھی کہ وہ جب بھی باہر نکلتی تھی تو ایک ہی دن میں 40 سے 50 لاکھ روپے ایسے راہگیروں میں بانٹ دیا کرتی تھی، تو شاید یہ ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے یہ وہ کرتی تھی۔ تو کس طرح سے پولیس کو شک ہوا، کس طرح اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی؟ دیکھیں پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے باقاعدہ انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بچھا رکھا تھا۔ جو وفاقی سول حساس ادارہ ہے وہ کراچی پولیس کی چاہے منشیات کے خلاف کارروائیاں ہو، چاہے کوئی بھی کرمنل ہو، چاہے گینگ وار کے دہشت گرد ہو، تو وفاقی سول حساس ادارے کی جانب سے ہمیشہ پولیس کے ساتھ پیرالل طریقے سے وہ چلتے ہیں، پولیس کی مدد کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ ان کو اطلاع ملی کہ یہ اس وقت اپنے گارڈن کے کسی مقام پر، جو ابھی تک وہ جگہ سامنے نہیں آئی ہے، وہاں پر موجودگی کی اطلاع ملی تو فوری طور پر پولیس کو بتایا گیا۔ پولیس اور وفاقی سول حساس ادارے کے جو افسران تھے وہ وہاں پر پہنچے، جگہ کو گھیرے میں لے کر جب پہنچے تو اوپر یہ موجود تھی اور اس کے پاس سے تقریباً ان کوک یعنی کہ ابھی مکمل طور پر بنی بھی نہیں تھی، وہ تقریباً 1 کلو سے زائد کوکین ملی ہے۔ اس کے علاوہ کوکین کے 15 انڈے ملے، ایک انڈا 22 گرام کا ہے، 1 گرام جو ہے وہ تقریباً 25 سے 40 ہزار تک کی ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک انڈا 8 سے 10 لاکھ روپے کا تو صرف وہ ہو گیا۔ اسی طرح اس کے پاس ریڈ وائن کی 5 سے 6 بوتلیں نکلی ہیں، اور وہ ریڈ وائن اس نے خود اپنی کشید کی ہوئی ہے، خود بنائی ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ روپے کے اس نے انگور لیے تھے جس کی مدد سے اس نے یہ ریڈ وائن کی بوتلیں تیار کی ہیں، لیکن وہ یہ فروخت نہیں کرتی تھی، وہ خود پیتی تھی، اور اس کو جو بھی یہ کوکین تیار کرتی تھی اپنے پروڈکشن یونٹ میں تو یہ سب سے پہلے خود اس کو استعمال کر کے چیک کرتی تھی۔ جب یہ سیٹسفائی ہو جاتی تھی کہ ہاں یہ 100% ایکوریٹ ہے تو اس کے بعد پھر یہ کسٹمرز کے لیے اس کو بھیجتی تھی، اس کا انڈا بناتی تھی یا کسی طریقے سے بھی اپنے پورے پاکستان بھر میں پہلے کسٹمرز تک پہنچاتی تھی۔ اور اس میں اہم بات اور ہے کہ مزید انکشافات بھی یہ سامنے ہے کہ اس کے ساتھ کئی ایسے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، چاہے پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہو یا دیگر ہو، ان کے ساتھ کئی ایسے لوگ ملوث بھی ہونے کا انکشاف ہے۔ کئی پولیس والوں نے اور دیگر نے اس سے کروڑوں روپے بھی کھائے۔ تو یہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ نذیر شاہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنکی پولیس میں دیگر اداروں کو انتہائی مطلوب تھی حساس ادارے کی نشاندہی پر گارڈن پولیس کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔